بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ توبہ ماشاءاللہ پوری کے پوری جہاد سے بھری ہوئی ہے، اور اس میں یہود و نصارہ کے جو خباثتیں ہیں ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کیا ہے۔ اس میں آج بنیادی چیز آپ کو جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ان کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والوں، یہ جو بہت سارے احبار یعنی یہود کے علماء کو احبار کہتے ہیں، رہبان عیسائیوں کے علماء کو کہتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کے مال ناحق کھاتے ہیں۔ ان کے علماء ہی لالچی ہیں در حقیقت، تو انہوں نے اسی لالچ کا اچھا پیرایا بنا کر جو ہے وہ اپنی عوام کو دیا ہے، اور آج تک یہ اور ان کے عوام جو ہے وہ دنیا پرستی، مطلب پرستی، مفاد پرستی میں ہی لگی ہوئی ہے۔ اس کے لیے ان کو اگر نبیوں کے خون بھی کرنے پڑتے ہیں نعوذ باللہ تو انہوں نے وہ بھی کر ڈالے، تو عوام کو کہاں چھوڑیں گے یہ لوگ؟ یقتلون الانبیاء بغیر حق، تو قرآن نے بیان کیا ہے۔ دوسری ان کی خصلت جو بیان کی وہ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اور اللہ کے دین میں جو ہے یہ روڑے ڈالتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ یہ صحیح دین پر خود بھی نہیں ہے، آنا چاہتے بھی نہیں ہیں، اور دوسروں کو بھی صحیح دین سے روکتے ہیں، اور ان کی بھی جو ہے وہ زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ یہ ان کی خصلت ہے۔ دوسری خصلت جو بیان کی ہے تو وہ بیان کی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں یکنزون الذھب والفضہ، کہ یہ سونے اور چاندی کے ذخیروں کو جمع کرتے ہیں، خزانہ جمع کرتے ہیں۔ یہ ان کی عادت پڑی ہوئی ہے مال کو روک کر رکھنا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتے ہیں کبھی۔ بخل ان کے اندر انتہائی زیادہ شدت کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ دو خصلتیں یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کی ہے۔ ایک تو حقوق العباد میں یہ ڈنڈی مارتے ہیں کہ لوگوں کے حق ناحق مال دبا کے رکھتے ہیں اور ان کو دیتے نہیں ہیں اور ان کو کھا جاتے ہیں۔ یہ جس میں یہ خصلت پائی جائے گی وہ ہمیشہ یاد رکھنا وہ کبھی بھی اللہ کی راہ میں پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ یہ زکوٰۃ کے چور لکھتے ہیں ہمیشہ یہ احباری یہود کے علماء جب ایسے ہیں تو ان کی عوام کا کیا کہنا؟ ان کی عوام میں یہ سخاوت کہاں سے آ سکتی ہے؟ پوری کے پورا آوا ہی ان کا بگڑا ہوا ہے صاحب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مین خصلت کو بیان کیا ہے کہ اگر کسی مسلمان میں خدا نخواستہ یہ خصلت ہے کہ وہ لوگوں کے مالوں کو دبا کے رکھتا ہے، لوگوں کے مال ناحق کھاتا ہے اور لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ زکوٰۃ اور جو ہے وہ صدقات بھی نہیں ادا کرتا، تو وہ دیکھ لیجیے تو یہود کے علماء اور ان کی عوام کا یہ شیوا ہے۔ یہ یہاں کہاں کرنے آگے یہ کام؟ تو مسلمانوں کو بھی اس میں تنبیہ کہ مسلمان ان چیزوں میں کبھی بھی نہ پڑیں، اللہ کی راہ میں خوب خرچ بھی کریں، اور جو لوگوں کے حقوق بنتے ہیں کوشش کریں ہمیشہ اس سے زیادہ ہی عطا کریں ان کو، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ رہے ہی نہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر خوب کھول کے بیان کیا ہے کہ ان پر تم کہاں اعتماد کرتے ہو؟ ان کی اوقات تو دیکھو کیا ہے، یہ تو لوگوں کے مال ان کے پاس جب آ جانے چاہیے۔ دوسری طرف سورہ آل عمران میں ان کی خصلت یہ بیان کی گئی ہے باقاعدہ کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اگر کوئی کبھی ایک جو ہے وہ دینار بھی ان کو دے دینا تو یہ اس کو واپسی نہیں کرتے کبھی بھی، الا یہ کہ ان کے سر کے اوپر کوئی کھڑا ہو جائے تو پھر یہ دیتے ہیں۔ اور ان میں کچھ لوگ اچھے ہیں کہ اگر ان کے پاس آپ بڑا خزانہ بھی رکھوا دیں امانت کے طور پر تو یہ ادا کرتے ہیں، لیکن یہ چند گنے چنے ہیں یہود، اور وہ تو اب دنیا سے گویا کہ چلے ہی گئے ہیں۔ اب تو ان کا پورا کے پورا یہ آوا جو ہے یہ بگڑا ہوا ہے۔ اسی مال پرستی، مفاد پرستی کی وجہ سے انہوں نے ساری معیشت جو ہے پوری دنیا کی فائنینشلی اعتبار سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو محتاج کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ سارے کے ساری فائنینشلی اعتبار سے سارے کے سارے حکمرانوں نے انہی کے پاس اپنی جو جمع پونجیاں اور اپنے سرمایہ انہی کے حوالے کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کا اتنا برا حال ہے، اور اسی وجہ سے آج مسلمان جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اب یہ مسلمان جنہوں نے ان کے پاس اپنے سرمایہ جمع کرائے ہوئے ہیں، کیا یہ ان سے جہاد کریں گے؟ ان کو مار کر اپنے سارے سرمایہ ختم کریں گے؟ ان کی اتنی اوقات ہے؟ یہ آٹومیٹکلی آدمی بزدل بن جاتا ہے۔ تو ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یحمى علیہا، کہ ان کو داغا جائے گا کل قیامت کے دن فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی کمروں کو جو ہے اسی سے داغا جائے گا، اسی سونے اور چاندی کو خوب گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ان کو وہاں داغا جائے گا بار بار، اور پھر فرمایا کہ ان سے یہ بھی کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہی خزانے ہیں جن کو تم جمع کیا کرتے تھے دنیا میں، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب چکھ لو اپنے ان عذاب کا بدلہ، ان وہ جمع شدہ پونجیوں کا بدلہ جو تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔